کہہ رہے ہیں، ہم سے کچھ کر رہے ہیں اور ہم سے شکوے ہیں، اور شکووں میں سے ایک بڑا شکوہ یہ ہے کہ ظفر اللہ خان ذکر ہے، اس میں ظفر اللہ خان نے کہا کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. تم تو یہ فتوے دے رہے ہو دوسرے کے متعلق کہ جو جنازہ پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اس کی بیوی حرام ہو جائے، اور کافر اعظم بھی کہہ رہے ہو. ان کے اس قائد اعظم کو کافر اعظم کہنا اور یہ کہنا کہ ایک بے دین کی خاطر، ایک فاحشہ کی خاطر اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، اس کے یہ کچھ کہنے کے نتیجے میں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. اور جو تمہارے فتوے کے مطابق کہ اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ شیعہ ہے، نماز نہ پڑھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے. کوئی تک نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی یکسانیت نہیں کسی پہلو میں نہیں، ہر طرف تضاد اور بےہودہ سرائی ہے، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں کہ ان کی مخالفت ہے. اب ایک مودودی رہے ہیں، وہ بڑے معقول سمجھے جاتے ہیں ان باتوں میں، متوازن، اور جو تعلیم یافتہ مسلمان ہیں ان میں کافی انہوں نے محفوظ کیا ہے. عمومی تاثر یہی ہے کہ سارے علماء کی نسبت زیادہ روشن خیال اور جدید تعلیمات کا علم رکھنے والے، ان سے اگر پوری طرح روشن نہیں تو کچھ نہ کچھ قبول کیے ہوئے ہیں. ان کے تعلقات وغیرہ کے متعلق کیا فتویٰ ہے کچھ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں مسلمانوں کے متعلق عمومی. اب فرماتے ہیں قرآن میں جن کو اہل کتاب کہا گیا ہے وہ آخر نسلی مسلمان بھی تو تھے. قرآن کریم میں جن کو اہل کتاب کہا گیا ہے فرماتے ہیں وہ آخر نسلی مسلمان ہی تو تھے. خدا اور ملائکہ اور نبی اور کتاب اور آخرت سب کو مانتے تھے اور عبادات اور احکام کی رسمی پیروی کرتے تھے. البتہ اسلام کی اصلی روح یعنی بندگی اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا اور دین میں شرک نہ کرنا، یہ چیز ان میں سے نکل گئی تھی. پھر فرماتے ہیں بس در حقیقت میں ایک نو مسلم ہوں. جماعت اسلامی کی حیثیت باقی مسلمان فرقوں کے مقابلے پر اب کھل گئی نا بات. اہل کتاب کو جو مسلمانوں سے نسبت ہے وہی وہی نسبت مولانا مودودی کے نزدیک باقی تمام مسلمانوں کو جماعت اسلامی سے ہے یا سوک اور جماعت اسلامی سے. پہلا حوالہ تھا سیاسی کشمکش سوم بار ششم صفحہ 122، اور اب میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی سیاسی کشمکش کا ہے، حصہ سوم صفحہ 16. بس در حقیقت میں ایک نو مسلم ہوں، خوب جانچ کر اور پرکھ کر اس مسئلے پر ایمان لایا ہوں جس کے متعلق میرے دل و دماغ نے گواہی دی ہے کہ انسان کے لیے فلاح و اصلاح کا کوئی رستہ اس کے سوا نہیں. میں پھر غیر مسلموں بھی کوئی نہیں، اب غور سے سنیے اس بات کو، میں پھر غیر مسلموں کو ہی نہیں خود مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں. کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ مودودیت. اور مودودیت سے سوا تمام کے تمام غیر مسلم ہیں، کافر نہیں، صرف غیر مسلم کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں. مفتی محمود صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا اس کا جواب یہ آ گیا مجھے، تم بھی غیر مسلم، تم بھی دائرہ اسلام سے خارج اور باہر. کہتے ہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیں میری طرف، وہ بھی نو مسلم بن جائیں اور اسلام قبول کریں گے. پھر فرماتے ہیں ایک قوم کے تمام افراد کو میں اس وجہ سے کہ مسلم مسلمان ہیں حقیقی معنوں میں مسلمان فرض کر لینا اور یہ امید رکھنا کہ ان کے اجتماع سے جو کچھ بھی ہوگا اسلامی اصول پر ہوگا، پہلی اور بنیادی غلطی ہے. پھر بیاہ شادی کے مسئلے کے متعلق فتویٰ سنیے. اور مودودی صاحب ہی ہیں جنہوں نے اس بارے میں سب سے زیادہ شور ڈالا تھا کہ جماعت احمدیہ نے چونکہ اپنی بیٹیوں کو غیر احمدیوں سے بیاہنے کے خلاف فتویٰ ثابت کر دیا ہے کہ نہ بیاہی جائیں، اس لیے ثابت ہو گیا کہ یہ خود امت مسلمہ سے نکل گئے ہیں. اور اپنا فتویٰ یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ سوائے مودودی کے پکے اسلام دائرہ اسلام سے خارج اور غیر مسلم ہیں، اور جس طرح غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں اسلام کی، اس طرح سارے مسلمان کہلانے والوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس کا کبھی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی کہ بیاہ شادی سے حرام. فرماتے ہیں یہ تو حقیقی دینی شعور پیدا ہو جانے کا لازم
اور اس کا فطری نتیجہ ہے. جس آدمی میں بھی یہ شعور پیدا ہو جائے گا وہ لازماً دین سے پھرے ہوئے اور اخلاقی طور پہ گرے ہوئے لوگوں کو شادی بیاہ کے تعلق کے لیے تو درکنار دوستی اور ہم نشینی کے لیے بھی پسند نہیں کرے گا. یہ ان کی مجلس شورا میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ وہ لوگ جو مودودی میں ہیں ان کے ساتھ شادی جائز ہے یا نہیں. اس پر مولانا مودودی صاحب کا یہ فیصلہ ہے. میں کہیں اتنی سیدھی سادی بات ہے تم لوگوں کی عقل میں نہیں آئی, تمہیں حیرت ہے تمہیں پیش کیوں کیا ہے مسئلہ. ادنا فہم کی بات بھی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ بیاہ شادی تو درکنار تعلقات بھی نہیں رکھنے ان کے ساتھ. بس یہ ہے صورتحال کا خلاصہ. جماعت احمدیہ پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سارے جھوٹے, حد سے زیادہ مبالغہ آمیز اور صورتحال کو بگاڑ کر, اور اگر وہ سارے الزامات 100% درست ثابت ہوں اور وہی ہمارا عقیدہ ہو جو ہمارے منسوخ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اقدام کیا ہے وہ درست ثابت ہو, تو پھر سارے پاکستان میں چھوڑ تمام دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے, کیونکہ اس چھری سے پھر سب کی گردنیں کاٹی جائیں گی. اس تلوار سے ہر ایک کو قتل کیا جائے گا, لیس تو نابود کیا جائے گا اسلام اور اسلام کے حلقے کو, کیونکہ ایک بھی فرقہ نہیں جس کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر بہت زیادہ سنگین فتوے خود ان کے لگائے ہوئے موجود نہیں. بس دو ہی صورتیں, یا تو یہ کہیں کہ وہ فتوے درست ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ سارے تعلقات کے رابطے کٹ جاتے ہیں اور سارے عالم اسلام کا جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں, یا یہ کہیں کہ وہ فتوے جھوٹے ہیں, کسی بھی شکل اختیار نہیں کر سکتے. جس طرح ہمیں کہہ رہے ہیں تمہارا فتویٰ جھوٹا ہے, تو جھوٹا فتوی دینے والوں کے اوپر پھر یہی فتویٰ لگتا ہے. اس لیے ایک آدمی کو بچا کے دکھائیں. اب تو ان کے پاس چارہ نہیں ہے, اب تو امام ان کو سریا سے لانا پڑے گا اور مسلمان بھی سریا سے جانا پڑے گا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.